کہ اتنی عظیم اور فضیلت والی رات جو معصوم کی طرح سے حیثیت رکھتی ہے پورے سال، جس میں خدا ہر وقت نہ صرف قبول کر رہا بلکہ انتظار کر رہا ہے کہ کوئی دعا مانگے. اس رات کے 15 اعمال ہیں جو شیخ عباس قمی نے مفاتی میں لکھے، لیکن ان اعمال سے پہلے کا ایک عمل اور جو اس حدیث کی وجہ سے میں سنا رہا ہوں، وہ کیوں نہیں لکھا شیخ عباس قمی؟ وہ اس لیے نہیں لکھا کہ وہ لکھنے کی ضرورت نہیں. اعمال لکھے یہ دعا مانگو، یہ نماز پڑھو، یہ نہیں لکھا ہے کہ اس سے پہلے وضو کرو، یہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں. جب نماز کا حکم آ گیا تو وضو آٹومیٹک. تو سب سے پہلا عمل جو کل رات کو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ خلوص دل کے ساتھ سب سے پہلا عمل توبہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی نہیں پتا ہو اور ہمیں 20 گناہگاروں میں سے ہوں کہ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو اگر ہیں بھی خدا نخواستہ تو ساری دعائیں بعد میں مانگے، پہلے توبہ کر کے اس رکاوٹ کو دور کر دیں جو ہماری دعا کے لیے رکاوٹ ہے. یہ اگرچہ ہر رات کا مسئلہ ہے، لیکن اچھا شب قدر میں تو شروع میں ہی 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھتے ہیں، لیکن دعا کے طریقے سے ہو. وہاں ہر ایک کو گنتی کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. 70 اور 100 کا عدد جب آتا ہے تو ہمارے بدقسمتی ہے کہ ذہن پہ عدد سوار ہوتا ہے. 33 ہو گئے، 35 ہو گئے، 40 ہو گئے، کتنے دانے رہ گئے، کتنی انگلیاں ہو گئی، پڑھ کیا رہے ہیں یہ پتہ ہی نہیں. توبہ کوئی جادو منتر نہیں، استغفر اللہ توبہ کرنا، لیکن یہ ذہن میں لا کے کہ کون کون سے گناہ میں کر رہا ہوں. اب پھر یہ کہے آخر میں کہ ٹھیک یہ تو یاد آ رہے ہیں سب کی توبہ، اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق عطا کرے. یہ مسئلہ بھی انسان کی طاقت سے باہر. مگر اس کے بعد یہ بھی کہ جو گناہ یاد نہیں آ رہے ان کی توبہ پھر، یعنی یہ جملے کے ساتھ کہ ہاں اور جو گناہ میرے ذہن میں بھی نہیں ہے خدا بندہ انہیں بھی معاف کر دے، مگر بغیر کسی تصور کے کہ استغفر اللہ کا مطلب اپنے پورے ماضی کو ذہن میں لے کے آؤ اور استغفر اللہ کہہ دیں، وہ اسی لیے بیکار ہو جاتا. اور یہاں پہ ایک بات یہ بھی یاد دلا دی جائے کہ اسلام کا اہم ترین عمل توبہ، مشکل ترین عمل توبہ، آسان ترین عمل توبہ. مشکل ترین اپنی وجہ سے سہن ہی نہیں جاتا ہے کہ ہم کیا گناہ کر رہے ہیں. استغفر اللہ اگر آپ کسی سے کہیے کہ بھائی یہ استغفر اللہ پڑھو اپنے گناہ کو یاد کرو، 10 منٹ تو سوچے گا کہ میں کوئی گناہ بھی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. شاید میں امام معصوم. یہ مسئلہ پیش آتا ہے میرے ساتھ کیونکہ حج کے دوران ایک منزل آتی جب کہا جاتا ہے کہ کچھ دیر چپ بیٹھ کر اپنے گناہوں کی گنتی کرو. لوگوں سے گنتی نہیں ہو پاتی، انگلیاں نظر آتی ہے، پہلی پہ انگلی اٹک گئی، جیسے اب کوئی گناہ ہی نہیں ہے، پہلا گناہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ انگلی آگے نہیں بڑھ رہی. اس لیے کہ ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ متقی اور مقدس انسان اس دنیا میں کون. اس لیے توبہ مشکل ترین ہے اپنے گناہوں کو، اپنے آپ کو ننگا کرنا. لیکن جس کی بارگاہ میں توبہ کی جا رہی اس کی رحمت کو دیکھ لو تو آسان ترین عمل. اس لیے کہ کل رات کے لیے جو ایک مخصوص دعا ہے دعائے قمیر، اسی میں کہا گیا یا سریع الرضا، اے سب سے جلدی راضی ہو جانے والے. یہ معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساری زندگی آپ نے کسی کی خدمت کی، ایک چھوٹی سی غلطی ہوگی ماش کی دال کی طرح اینٹ جائے، ہاتھ جوڑے پیر جوڑے درخواست کی معافی مانگی لیکن وہ اکڑے جا رہے. اور وہ کہ جو ہمارا اتنا بڑا آقا اور ہم نے اس کے اتنے گناہ کیے، اس کی صفت یہ ہے یا سریع الرضا. ایک مرتبہ کوئی کہہ دے کہ اے خدا میں نے غلطی کی ہے، وہ اتنی جلدی راضی ہو جاتا، جلدی راضی ہو جانے والا یا سریع الرضا. توبہ وہ عمل ہے کہ جہاں سے اعمال شروع ہونا چاہیے. کل رات کے اعمال توبہ سے، اس کے بعد تو الحمدللہ مفاتی ہمارے پاس ہے جس میں 15 اعمال لکھ دیے گئے، مگر کچھ خصوصی چیزیں آپ کو یاد دلا دی جائے. غسل مفاتی میں لکھا ہے، لیکن اس غسل کو واقعاً اسی نیت کے ساتھ انجام دیا جائے جو معصوم نے کہا کہ جیسے اپنے گناہوں کو دھو رہے. یہ خیال کرو کہ جو غسل کر رہے میل کچیل بھی نہیں، گناہ تمہارے جسم پہ چمٹے ہوئے. اس نیت کے ساتھ غسل کرو کہ میں ان گناہوں کو دھو رہا ہوں. خود غسل بھی ایک توبہ کا طریقہ بننا چاہیے، تصور کے ساتھ کہ آج کی رات اپنے جسم کو اس قابل کر دینا کہ یہ جنت میں جا سکے. اس لیے کہ بہت سے جسم گناہوں کی نجاست کی بنا پہ جنت میں داخل نہیں ہو پاتے. معصوم کا وہ جملہ کہ میں تم سے کیسے ہاتھ ملاؤں، تم ایک نامحرم عورت سے ہاتھ ملا کیا رہے.
ہاتھ پہ شراب لگی ہو تو جتنا یہ نجس، اتنا ہی اگر نامحرم سے مس ہے تو یہ ہاتھ نجس. تو یہ غسل کے لیے جملہ کہ اس طرح غسل کرو جیسے تمہارے جسم پر میل نہیں ہے، گناہ چپکے ہوئے انہیں ہٹانا. اور جیسے یہ تمہارا آخری غسل ہے غسل میت، اسی حالت میں جنت میں جانا. خیر، ایک تو غسل کی بڑی فضیلت، پھر زیارت امام مظلوم، جو ویسے ہی سال میں ہر اہم اعمال کی رات میں، لیکن کل کے بارے میں تو معصوم نے عجیب طریقے سے یہ جملہ نقل کیا. زیارت تو ہر ایک پڑھے گا مگر یہ حدیث ذہن میں ہو. امام اپنے ماننے والوں سے خطاب کر رہے ہیں. ابھی کوئی تذکرہ نہیں کیا شب 15 شعبان کا. کہا کہ کیا تم میں سے کسی کا دل چاہتا کہ 1,24,000 انبیاء سے اسے ہاتھ ملانے کا موقع ملے؟ زیارت کی بات نہیں کہ مصافحہ، مقام انبیاء جن کے علم میں ہے، عظمت انبیاء جن کے علم میں ہے، مجمع تڑپ اٹھا. فرزند رسول کا ایسا موقع مل سکتا؟ اور کہا کہ نہ صرف 1,24,000 بلکہ اس میں 5 اولے العزم انبیاء، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور ہمارے جد، ان سب سے ہاتھ ملانا کوئی چاہتا؟ امام نے کوئی کی بات کی، مجمع تڑپا. مولا کوئی طریقہ بتائیے. کہا جو 15 شعبان کی رات کو ہمارے جد امام مظلوم کی زیارت پڑھتا، 1,24,000 انبیاء جو اس رات کو خدا سے درخواست کرتے، لفظ درخواست ہے کہ اے پروردگار ہمیں دنیا میں جا کے زیارت حسین کی توفیق عطا فرما. اللہ کی اجازت ملتی، وہ آتے اور دور و نزدیک میں جو بھی زیارت امام پڑھ رہا، یہ 1,24,000 انبیاء اس سے مصافحہ کر کے جاتے، چاہے اس کو معلوم نہ ہو مگر اس سے مصافحہ ہوتا. زیارت امام مظلوم. یہاں بھی ایک ٹیکنیکل بات بتا دی جائے کہ زیارت وارثہ مکمل ترین زیارت ہے، لیکن خاص 15 شعبان کے لیے امام نے ایک الگ زیارت بتائی. تو زیارت وارثہ بھی پڑھی، اور جو خاص کل رات کی زیارت وہ بھی مفاتی میں آپ کو مل جائے گی، وہ بھی آپ پڑھ لیں. یہ زیارت امام مظلوم انتہائی اہمیت. خیر، دعائے کمیل اس کے تو اجتماعات ہونے لگے ہیں کراچی میں، مگر یہ یاد دلا دیا جائے کہ سال میں، پورے سال دعائے کمیل آئی ہی 15 شعبان کے لیے. یعنی سال میں شب جمعہ تو پڑھیں، لیکن جو مخصوص تاریخیں، ہم 27 رجب کو بھی پڑھیں تو ثواب ہے، ہم شب قدر میں بھی پڑھیں تو ثواب ہے، ہم 18 ذی الحجہ کی رات کو بھی پڑھیں تو ثواب. لیکن معصوم نے جس رات کو دعائے کمیل سے ملایا ہے وہ کل ہی کی رات، خاص یہ دعائے کمیل کل کی رات. اس کے بعد مفاتی میں ایک اور عمل لکھا ہے جس کو لوگ نظر انداز کر دیتے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ کل کی رات کے اہم ترین اعمال میں یہ عمل شامل ہے. نماز جعفر طیار، جو 4 رکعت نماز ہے مگر 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی. اعمال شب نیمہ شعبان کی ہر چیز لے لو. دولت چاہیے تو دولت لے لو، رزق حلال چاہیے تو رزق حلال لے لو، دشمنوں سے حفاظت چاہیے تو وہ مل رہی، خاندانی جھگڑوں سے نجات چاہیے تو وہ حاضر، ذہنی سکون چاہیے تو وہ حاضر، کسی کی شادی کا مسئلہ ہے تو وہ حاضر، اولاد کا مسئلہ ہے تو وہ حاضر. ہر نعمت کل تمہارے لیے، اور سب کو مانگو. دعاؤں میں کنجوسی کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ جو سب سے اہم دعا مانگو، چاہے شروع میں، چاہے بیچ میں، چاہے آخر میں، وہ یہ کہ جب ساری نعمتیں مانگ رہے تو اتممت علیکم نعمتی، جسے خدا نے اپنی سب سے بڑی نعمت قرار دیا، ظہور امام کی دعا ضرور کرنا، کیونکہ کل کی رات انہی کی ولادت کی رات. اور یہ خیال کر کے کہ کل کی رات ولادت امام کی رات، جتنے بھی اعمال مفاتی میں لکھے اس میں خصوصاً غسل، خاص 15 شعبان والی زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، دعائے کمیل، نماز جعفر طیار. اس کے بعد کچھ اعمال خاص اپنے امام زمانہ کے حوالے سے انجام، خاص کچھ اعمال کل امام کو بھی یاد کرنا ہے، ان کے حوالے سے بھی کچھ خاص اعمال انجام دینا. اس میں جو سب سے پہلا عمل وہ تو آج کل ہر ایک کو معلوم ہو چکا، لیکن پھر توجہ کے ساتھ اس میں شرکت کیجیے گا، یعنی دعائے ندبہ. عظیم دعا ہے، عجیب دعا، اس کا ترجمہ ہی آدمی پڑھ لے تو یقین ہو جاتا کہ واقعی یہ دعا تو ہمیں دن اور رات پڑھنا چاہیے. ندبہ، جس میں انسان رو کے اور گڑ گڑا کے اپنے امام کو یاد کرتا ہے اور ان کے ظہور کی دعا مانگتا. بہت ہی اہم دعا ہے دعائے ندبہ. الحمدللہ بعض مذہبی تنظیمیں اس کے اجتماعات منعقد کر رہی،
لیکن چونکہ ہمارے اکثر خواتین کا اجتماعات میں جانے کا موقع کم بنتا، تو ان کو بھی یہ اعمال پتہ چلنا چاہیے کہ کل جو اعمال وہ کر دعائے ندبہ کو فراموش نہ کرے، کیونکہ یہ اتنی مشہور ہو چکی ہے کہ اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ اس کے بعد خاص 2 زیارتیں ہیں امام زمانہ کی۔ امام مظلوم کی تو زیارت ہے، ہمارے زمانے کے امام کی زیارت ہے۔ اچھا، امام زمانہ کی بہت ساری زیارتیں کتابوں میں آئیں۔ ہندوستان اور پاکستان میں امام زمانہ کا ذکر کم ہوتا رہا ایک طویل عرصے تک، تو کیا ہوا؟ مراجع مجتہدین علماء اس موضوع پہ سب سے زیادہ قلم اٹھاتے رہے، بہت ساری زیارتیں، لیکن خاص الخاص جو 2 زیارتیں امام زمانہ کی وہ ہمارے یہاں کم پڑھی جاتی، جس کی سب سے زیادہ تاکید ایک ہے وہ زیارت جو ان معنوں میں باقی زیارتوں سے ہٹ کر کہ اس میں بیچ زیارت میں امام آپ کی حاجتیں بھی پوری کرتے، یعنی زیارت کے بیچ میں رک کے اپنی حاجت پیش کرنا ہوتی، بہت ہی اہم زیارت ہے، کیونکہ اس میں امام کی خدمت میں حاجت بھی پیش کرنا، اسی لیے بعض علماء نے اسے زیارت امام لکھا ہے، بعض نے اسے استغاثہ بحضور امام لکھا۔ وہی سلام اللہ الکامل التام الشامل، یہ جو شروع ہوتی سلام اللہ الکامل التام الشامل، یہاں سے وہ جو زیارت شروع ہو رہی، سلام کے لفظ سے شروع ہو رہی۔ یہ زیارت شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنہ، جہاں دعائیں ساری ہیں، دعائے سماعت و دعائے مجرور، اس کے بالکل آخر میں لکھی، یعنی یہ آپ کو زیارت ملے گی مفاتیح میں، جہاں دعاؤں کا اختتام ہے مناجات 15، 15 مناجات، اس سے بالکل پہلے والی یہ زیارت۔ اس زیارت کے بعد 15 مناجات، اس کے بعد اعمال رجب شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک تو دعائے ندبہ، دوسرے دعائے زیارت سلام اللہ الکامل التام الشامل، 15 شعبان کو اسے نظر انداز نہ کیجیے، اور تیسری زیارت آل یاسین، اور آخری چیز کاغذ پہ خدمت امام میں عریضہ لکھو، جس دنیاوی حکمرانوں کے نام درخواست بھیجی جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ جملہ بھی کہ اگر کسی چھوٹے مسئلے کے لیے عریضہ لکھا تو میں قیامت میں اس سے شکایت کروں، یہ اہم مسئلے کے لیے ہے، تم نے اس چھوٹے مسئلے کے لیے ایمرجنسی والی چیزیں اس میں یہ کیوں ان کو استعمال کیا؟ اچھا، ایک بات تو یہ، لیکن اس سے ہٹ کر ایک آخری بات، جتنے بھی عریضے ہمارے پاس ان میں جو سب سے مجرب پایا گیا، یعنی ان معنوں میں کہ اس عبارت والے عریضے سے درخواست جلدی قبول ہوتی، اگرچہ سارے عریضے امام کے بتائے ہوئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی عریضے معذاللہ بیکار۔ نوری جو شیخ عباس قمی کے استاد، انہوں نے کتاب النجم الثاقب کی 6ٹھی حکایت اس عریضے کا تذکرہ کیا ہے امام کے حوالے سے، کہ امام نے فرمایا کہ یہ وہ عریضہ کہ جس عریضے کے ذریعے نہ صرف یہ کہ تمہاری حاجت جلد قبول ہوتی، بلکہ جو یہ عریضہ لکھتا یا میں اس کے پاس جاتا ہوں اس کو دیکھنے، یہ وہ میرے پاس آتا ہے میری زیارت کر، یہ اس کے ساتھ ایک ضمنی فائدہ، جس طرح زیارت آل یاسین کا یہ فائدہ کتابی بات نہیں، مجرب، یعنی وہ لوگ جن پر بھروسہ ہے وہ کہتے ہیں ہم پر یہ گزری، عریضوں میں سے اس عریضے کے بارے میں تجربہ ہے علماء کا، یہ والا عریضہ جو عموماً کتابوں میں جو چھپا ہوا آتا ہے وہ نہیں ملتا، اس ایک خاص عریضہ ہے کہ جس کے بارے میں کہ حاجت بھی جلدی قبول ہوتی، اور اس عریضے کی وجہ سے زیارت بھی ہوتی، یعنی چاہے آپ نے عریضے میں یہ درخواست نہ لکھی ہو کہ مولا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مگر اس عریضے کا ایک فائدہ، اور خاص یہ وہ عریضہ جس کے بارے میں یہ بھی امام نے کہا کہ اگر اپنے لیے نہیں لکھ رہے کسی اور کے لیے لکھ رہے تو یہ بھی صحیح، بس یہاں پہ آخری جملہ آتا ہے فی حاجت، اپنے لیے ہے تو حاجت ہے، کسی اور کے لیے لکھ رہے ہو تو اس کا نام بھی لکھ دو، فی حاجت فلاں ابن فلاں، میں اس کے لیے یہ عریضہ بھیج رہا ہوں، اس عریضے میں دوسرے کی طرف سے لکھ ڈال سکتے ہو۔ اب یہ عریضہ جو اس اعتبار سے بہت ہے، تو کل کی رات دعاؤں کی رات، ایک رات جاگ کر باقی سارا سال سوائے شب قدر کے سونے کی رات، ایک رات زحمت اٹھا کر میدان قیامت میں آرام کی رات، وقت پر دعا مانگ کر اپنے سال کے سارے مسائل کو حل کرانے کی رات، اور کل کی رات امام کی ولادت کی رات ہے، امام کے لیے رونے کی رات ہے، امام کو سلام کرنے کی رات ہے، امام کے لیے دعا کرنے کی رات ہے، امام کے خدمت میں اپنی حاجت پیش کرنے کی رات۔ بس یہ رات ضائع نہ ہو، اور اس رات کے ضائع نہ ہونے کے لیے
یہ بھی ضروری کہ آپ کی آج کی نیند پوری ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ تقریر اتنی لمبی ہوتی چلی جائے کہ اس کی وجہ سے